نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو کچھ ہمیں بتایا وہ اپنی طرف سے نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا۔ اور اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لانا، اور جس سے منع کیا گیا اس سے بچ جانا، اور اس کا اپوزٹ نافرمانی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مثلا سورۃ النساء میں آتا ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اور پھر یہ اطاعت بڑے بڑے احکامات میں تو ہے ہی ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں، یا حقوق العباد کی بعض باتوں میں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ضروری ہے۔ آپ کی پسند کو اپنی پسند بنا لینا یہ بہترین کاموں میں سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ حسنہ تھے، اللہ کے محبوب تھے، تو پھر ہمیں بھی اللہ کی محبت پانے کے لیے آپ جیسے اعمال کرنے چاہیے۔ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے وہ بھی پسند کرنے لگتے تھے۔ جیسے حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا، آپ کے خادم تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کے سامنے شوربہ رکھا گیا جس میں کدو پڑے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو کھانے لگے، آپ کو کدو بہت پسند تھا۔ انس کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میں آپ کے سامنے کدو کرنے لگا، یعنی چن چن کے آپ کے آگے کرنے لگا۔ انس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ کدو پسند کرنے لگا۔ جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیا اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کر لیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے ایک صحابی کی کہ کس طرح وہ صرف دین کے احکامات میں نہیں بلکہ آپ کی ذاتی پسند ناپسند کو بھی محبت کی وجہ سے اختیار کر لیتے تھے۔ پھر اسی طرح ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان دو رکنوں، رکن یمانی اور حجر اسود کے استلام کبھی نہیں چھوڑا جس وقت سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استلام کرتے دیکھا، یعنی میں اس کی پابندی کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف اطاعت ہی نہیں بلکہ جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے ان سے رکنا بھی ضروری ہے، اور کسی معاملے میں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اس راستے پہ جا رہے ہیں اور ہم کسی اور راستے پہ چل پڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ ہم بے شک کہتے رہے ہم آپ کی امتی ہیں، اگر امتی ہے تو پھر آپ ہی کو فالو کرنا چاہیے، پھر اپنے نفس کو یا کسی اور اسکالر کو یا کسی اور بڑے کو تو نہیں دیکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سے جو بات بھی سنتے تھے فوراً بجا لاتے تھے، یعنی دیر نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم دینے کی ضرورت پیش آتی اور ہم فوراً اس کو بجا لاتے، اور ہم بعض حدیثیں، بعض احکامات بار بار سنتے اور پھر بھی کر کے نہیں دیتے۔ تو پھر صحابہ کا مقام کہاں اور ہمارا کہاں؟ ہم اگر ان کے پیچھے چلنے والے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، تو پھر ہم اس قافلے میں تبھی شریک ہو سکتے ہیں جب ہم بھی صحابہ کا طریقہ کار اختیار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کا تھا۔ ابو جریح جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات خوب سنتے اور مانتے، جو بھی وہ کہتا قبول کر لیتے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی دوسرا دیکھنے والا جو نہیں بھی پہچانتا تھا تو وہ اس چیز کو خاص نوٹ کرتا کہ یہ کون ہے جس کی ہر بات مان لی جاتی ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو محبت اور شوق سے اختیار کر لینا چاہیے۔